إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن بحز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ محترم علماء کرام، طلبہ اعظام، سامعین، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اس قدر احسانات ہیں کہ جدید قسم کا کوئی کیلکولیٹر اور کمپیوٹر ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ اس کے کون کون سے احسانات ہم پر ہیں۔ سب سے بڑا احسان تو یہ کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا، کوئی حیوان، کوئی پرندہ، کوئی درندہ بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کیا ایسی ہماری زندگی ہوتی؟ حیوانات کی، جانوروں کی زندگی آپ جانتے ہیں۔ یہ کتنا عظیم اس کا احسان ہے کہ بغیر ہماری کسی عبادت کے، ریاضت کے، اس نے خود ہی اشرف المخلوق میں سے ہمیں پیدا کر دیا۔ دوسرا بڑا احسان اس کا کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر ہمیں کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا کر دیتا تو آج نہ جانے ہم کس مندر اور مڑی کے سامنے جھکے ہوتے، کن شجروں اور حجروں کو اپنا الہ و معبود بنایا ہوتا۔ یہ کتنا عظیم احسان ہے کہ اس نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ مسلمان یہ قوم برادری کی طرح نہیں ہوتا کہ جاٹ کے گھر میں پیدا ہونے والا جاٹ ہی ہوگا، وہ جاٹوں والا کام کرے یا نہ کرے۔ انصاری کے گھر میں پیدا ہونے والا انصاری ہی کہلاتا ہے، خواہ وہ انصاریوں والا کام کرے یا نہ کرے۔ لیکن اسلام، مسلمان ایسا نہیں ہے۔ مسلمان گھرانے میں، مسلمان معاشرے میں، اسلامی ملک کے اندر پیدا ہو جانا یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان ایک خاص عقیدہ، نظریہ، منہج،
ایک خاص سوچ فکر اور عقیدے کا نام ہے۔ جو اس کو اپنائے گا وہ مسلمان ہے، جو اس کو نہیں اپناتا تو وہ نبی کے گھر بھی پیدا ہونے والا وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ مسلمان نہیں ہوا، حالانکہ پیغمبر کے گھر پیدا ہونے والا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مسلمان یہ پاک ہے، مرنے کے بعد اس کا انجام جنت ہے اگر مسلمان رہے۔ کافر اور غیر مسلم ناپاک ہے، پلید ہے، نجس ہے، اور مرنے کے بعد اس کا انجام جہنم ہے، آگ ہے۔ ایسی ہی بات، حالانکہ مسلمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کافر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جیسے اعضاء مسلمان کے ہیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، زبان ہے، دل دماغ، جیسے مسلمان کا ہے اسی طرح کافر کا بھی ہے۔ جو کچھ مسلمان کھاتا ہے، جو سبزیاں، جو فروٹ، جو غذائیں مسلمان کھاتا ہے، کافر بھی وہی کھاتا ہے۔ مسلمان کے جسم کے اندر سرخ خون ہے تو کافر کے جسم کے اندر بھی سرخ خون ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک جیسی، دونوں کو پیدا کرنے والا ایک، دونوں کے اعضاء ایک جیسے، دونوں کی خوراک ایک جیسی، تو مسلمان پاک اور کافر پلید، مسلمان جنت میں اور کافر جہنم میں، یہ فرق کیوں ہے؟ بات واضح ہے کہ بے دین کافر وہ کسی ذات کا پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، جو من میں آئے، جو ذہن میں آئے، سوچ میں آئے، جس کے اندر وہ اپنا فائدہ محسوس کرے وہ اس کو کر گزرتا ہے۔ وہ کسی ذات کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا، جبکہ مسلمان اس کا یہ عقیدہ ہے اور عمل بھی ہے کہ نہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں اور نہ ہی اپنی مرضی سے جانا ہے، اور اس آنے اور جانے کا درمیان کا جو وقفہ ہے 30 سال کا، 40، 50، 60 سال کا، یہ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ جو مجھے دنیا میں لانے والا ہے اور جو مجھے لے جائے گا، یہ درمیان والا پیریڈ بھی میں نے اسی کے اصول اور قانون اور حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق جس کی وجہ سے مسلمان مومن جو ہے وہ پاک ہے، کافر جو پلید و نجس ہے۔ مسلمان مومن کا انجام جنت ہے اور کافر کا جہنم ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں پیدا کرنے والا وہ کون ذات ہے، اس نے زندگی گزارنے کے کیا اصول قانون اور طریقے ہمیں بتلائے ہیں؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، تو وہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لانا، اپنے سامنے لانا جس کے ساتھ اس کی ذات کی پہچان ہو۔ اللہ نے انسان کو 3 ذرائع دیے ہیں جس کے ساتھ انسان معلومات حاصل کر لیتا ہے، چیزوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ 2 چیزوں کے اندر تو دیگر انسان بھی اس کے ساتھ شریک ہیں، حتیٰ کہ حیوانات کو بھی وہ اللہ نے چیزیں عطا کی ہیں، لیکن ایک جو تیسری چیز ہے وہ صرف مسلمان اور ایمان والے کے ساتھ خاص ہے۔ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز حواس ہیں، اعضاء ہیں۔ انسان اپنے ان حواس سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھ، کان اور زبان سے، ناک سے، ان سے بھی چیزوں کی پہچان کر لیتا ہے۔ اب ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلومات حاصل ہو رہی ہیں، میرے اشارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آنکھیں بند کر دیں گے تو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ کان کھلے ہیں تو آپ میری بات سن رہے ہیں، کانوں کو کس چیز سے بند کر دیں تو کچھ نہیں سنیں گے۔ گویا کہ ان حواس کے ذریعے بھی ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن
ان کی ایک خاص دائرہ ہے، خاص ایک رینج ہے، خاص ایک حد ہے، وہاں تک یہ اعضاء ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جب وہ دائرہ ختم ہو جائے، ان کی حد ختم ہو جائے، آگے دوسرا ذریعہ اللہ نے عقل کا دیا ہے۔ عقل کے ذریعے ہم اچھی اور بری چیز، مفید یا غیر مفید چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو بھی اللہ نے دی ہیں اور حیوانات کو بھی دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حیوانات کو یہ چیزیں بہت کم درجے کی ہیں اور انسان کی بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ زبان اللہ نے انسان کو بھی دی ہے، گائے اور بھینس کو بھی دی ہے۔ گائے بھینس کی زبان اتنی لمبی ہے، انسان کی زبان چھوٹی سی ہے۔ یہ اپنی چھوٹی سی زبان کو حرکت دیتا ہے تو طرح طرح کی آوازیں، طرح طرح کی زبانیں، طرح طرح کے گیت، طرح طرح کے اصوات ادا ہوتی ہیں۔ گائے بھینس پوری زندگی زبان کو حرکت دیتی رہے تو الف سے با ادا نہیں کر سکتی۔ اگر کسی طوطے کو 2-3 لفظ کئی مہینے رٹا لگا کر وہ ادا کرنا شروع کر دے تو اس کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ عام طوطے کی بنسبت وہ طوطا جو 2-3 لفظ بول لیتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی انسان کی طرح ہی کلام کرتا ہے، رٹے رٹائے 2 لفظ بولے گا، اس کی دوسرے طوطے سے کئی گنا قیمت بڑھ جاتی ہے۔ گویا کہ زبان، جو انسان کی زبان کتنی قیمتی ہے، ایک جانور کو 2-3 لفظ سے کھلا دیے تو اس کی قیمت بڑھ گئی۔ اسی طرح باقی اعضاء، یہ آنکھ اللہ نے حیوانات کو بھی دی ہے، انسان کو بھی۔ دماغ انسان کا بھی ہے، حیوانات کا بھی۔ گائے بھینس کا دماغ کتنا ہے؟ اتنا آدھا کلو تو اس کا بھیجا ہی ہوتا ہے۔ انسان کا دماغ چھوٹا سا، چھوٹے مالٹے کے برابر، لیکن یہ چھوٹے دماغ کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے کہ چاند سے اوپر آگے تک سیاروں اور ستاروں تک پہنچ رہا ہے۔ یہاں بات کرتا ہے تو منٹوں میں امریکہ اور برطانیہ تک پہنچ جاتی ہے۔ صرف بات ہی نہیں بلکہ تصویر بھی پہنچ رہی ہے، وہاں کی تصویر آ بھی رہی ہے، اس کے اندر سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ یہ انسان کی عقل اور سوچ ہے۔ تو اللہ نے یہ دونوں چیزیں حیوانات کو بھی دی ہے، انسان کو بھی۔ تو اگر تیسری چیز جو معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہوا وحی، وہ صرف اللہ نے انسانوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ انسانوں کے ساتھ اور تباً پھر جن بھی ہیں، کیونکہ جن اور انسان یہ 2 مکلف مخلوقیں ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ تمام ساتھی ایک بار موبائل اپنے بند کر دیں تو بہتر ہوگا۔ مسجد کی اندر یہ بار بار تو تمام ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تمام جنوں کے بند کیے وہ بھی چیک کر لیں کہ بند ہے تاکہ یقین ہو جائے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ تیسرا ذریعہ جو اللہ نے انسان کو خاص دیا وہ ہے وحی کا ذریعہ۔ وحی کے ذریعے معلومات دی ہیں کہ تیرے لیے بہتر اور غیر بہتر، مفید اور غیر مفید چیز کون سی ہے۔ اگر یہ تیسرا ذریعہ اللہ وحی کا نازل نہ بھی کرتا تو انسان کی عقل اور سوچ، عقل و شعور اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا تھا کہ یہ مکلف تھا کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا۔ حیوانات کا ذہن انتہائی محدود ہے۔ کسی جانور کی طرف اللہ نے وحی نہیں بھیجی، پرندوں کی طرف کوئی پیغمبر کی کتاب نہیں بھیجی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے احکام مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اس کی تسبیحات کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کام لگائے وہ ادا کرتے ہیں۔ حیوانات ہیں، کیڑے مکوڑے تک، وہ بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، حالانکہ ان کی طرف نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی پیغمبر آیا۔ حدیث میں واقعہ آپ نے سنا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام بارش طلب کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر باہر نکلے تو دیکھا ایک چونٹی، وہ ٹانگیں اوپر کیے، ہاتھ پاؤں اوپر کیے ہیں اور لیٹی ہوئی دعا کر رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے چلو بھی واپس چلو، بارش ہو جائے گی۔ پوچھا
کہ دعا تو کی نہیں، گھروں سے نکل آئے دعا کرنے کے لیے، تو دعا تو ہم نے کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیونٹی جو ہے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کر رہی تھی، اس کی دعا کی وجہ سے بارش ہو جائے گی۔ ایک چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر ہے، ہر شے میں اللہ نہیں ہے، اللہ اوپر ہے۔ اور ایک چیونٹی کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ کوئی چیز، بارش ہے، کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگی جائے۔ تو ایک دیکھے چھوٹا سا ننھا سا ایک جانور جس کو ہم چٹکی میں بھریں تو چٹکی میں بھی نہیں آتی، وہ بھی ایک اللہ کی، اس کے ذہن میں بھی اللہ کی ذات کا پورا تصور اور عقیدہ ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر ہدہد کا تذکرہ بھی آپ نے سنا ہے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اس نے سبا علاقہ میں دیکھا کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ حکومت جمائے ہوئے ہے، اور دوسرا عجیب واقعہ یہ دیکھا کہ وہ سورج کی پجاری ہے، خود بھی سورج کی پوجا کرتی ہے، اپنی قوم کو بھی لگایا ہوا ہے۔ ہدہد بیچارہ وہاں سے اڈاریاں لگاتا تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گرا۔ پوچھا بھی تو جب حاضری تھی اس وقت غیر حاضر تھا، اب لیٹ آیا ہے، لیٹ آنے کی وجہ؟ انہوں نے کہا حضرت میں ایک ایسا معاملہ دیکھ رہا ہے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے، آپ کو بھی علم نہیں اس بات کا۔ وہ کیا واقعہ جی؟ ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ عورت حکمران بنی ہوئی ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ حکمرانی یہ مردوں کا حق ہے نا کہ عورتوں کا، تو عورت حکمران ہے، مرد اس کے تابع ہے۔ دوسری تعجب والی بات میں نے یہ دیکھی کہ وہ سورج کو، جو اللہ کی مخلوق ہے سورج، اس کی پوجا کر رہی ہے۔ گویا کہ ایک ہدہد پرندہ، اس کو بھی اللہ نے یہ شعور دیا ہے، عقل دی ہے، ذہن دیا ہے کہ خالق مالک جو ذات ہے، عبادت اس کی، اس کے احکام کیسے بجا لانے ہیں۔ الغرض کہ حیوانات جن کی عقل، شعور، دیگر اعضاء بہت انسان کی بنسبت ہزاروں اور لاکھواں حصہ بھی نہیں، تو جب وہ اپنی عقل و شعور کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہیں، انسان کی اتنی اعلیٰ عقل اور شعور تھا، تو اگر اس کی طرف وحی نہ بھیجی جاتی، کتابیں نہ بھیجی جاتی، انبیاء نہ بھیجے جاتے، تب بھی یہ مکلف تھا کہ اس ذات کی پہچان کرتا۔ لیکن اللہ کو اپنی اس مخلوق سے کتنا پیار ہے، جن کے بارے میں فرمایا خلقت بیدیہ، کل مخلوق کو اللہ نے کن کہہ کر پیدا کیا، اور آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے بھی نہیں، اللہ فرماتا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ پھر ان کی رشد و ہدایت، دنیا اور آخرت کی کامیاب زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ نے کتاب میں بھی نازل کی۔ پھر کتابوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو سمجھ کر عمل کرتے رہو، بلکہ پیغمبر بھیجے، ان کتابوں کو سمجھائیں کہ اللہ کا ان کتابوں کے اندر جو احکام لکھے ان کا مطلب کیا ہے، سمجھائیں بھی اور عمل کر کے دکھلائیں بھی۔ اب اندازہ کیجئے کہ انسان کے رشد و ہدایت کے کتنے اللہ نے انتظامات کیے، جیسے اس کی شکل و صورت تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے، عقل و شعور سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح ان کی ہدایت کے ذریعے بھی اللہ نے سب سے اعلیٰ پیدا کیے۔ چنانچہ کتب اور انبیاء کا ایک طویل سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ پہلے انبیاء کے آنے کا جو اللہ کی سنت و طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک کتاب بھیجی، ایک پیغمبر بھیجا، ایک محدود علاقے کے لیے، محدود لوگوں کے لیے۔ پیغمبر نے ان کو اللہ کی کتاب سنائی، ان کو پڑھائی، ان کو احکام بتلائے۔ اس پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ عرصہ تک تو لوگ اس کے قائل اور فائل رہے، لیکن جیسے آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا لوگ ان احکام کو بلاتے گئے، حتیٰ کہ ان کو اندر تبدیلیاں کر دی، تحریفیں کر دی۔ جب وہ اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین تبدیل کر دیے گئے تو پھر اللہ نے دوسرا پیغمبر، دوسری کتاب بھیج دی تاکہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ اللہ کے احکام، حکم یہ تھے، اور تغیر کر کے لوگوں نے تبدیلیاں کر کے یہ اپنی طرف سے ڈگھونسلے لگا دیے۔ پھر وہ پیغمبر جاتا، پھر اسی طرح تجدید ہوتی رہتی، لیکن سب سے آخری کتاب ہوا قرآن مجید۔ یہ سب سے آخری کتاب، اب قیامت تک کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔
اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب قیامت تک کوئی ظاہری، کوئی باطنی، کوئی ذلی، کوئی بروزی نبی رسول نہیں ہے۔ چونکہ قرآن آخری کتاب تھی، پیغمبر آخری رسول تھے، تو یہ ہدایت کا راستہ دکھلانے کے لیے سلسلہ اللہ نے قیامت تک جاری رکھنا تھا۔ تو چنانچہ اللہ نے اس دین کی حفاظت اپنے ذمہ لی کہ پہلی کتابوں کو، اللہ کی کتابوں کو بھی تبدیل کر دیا اور پیغمبروں کی سنتوں کو بھی لوگوں نے تبدیل کر دیا۔ اب قرآن آخری کتاب یہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ذکر کے اندر جیسے قرآن ہے اسی طرح حدیث بھی ہے۔ چنانچہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ نے قانون اور اصول کی کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کر امت کو جو سمجھایا ہے، عملی طور پر کام کیا ہے، یہ سب کا سب یہ قرآن کی شرح اور اس کی تفسیر ہے۔ گویا کہ نبی کے اقوال، افعال اور تقریرات یہ سب کے سب اللہ کی کتاب قرآن کی یہ تفسیر ہیں۔ نبی کی احادیث تین قسم کی ہیں۔ ایک جو آپ نے زبان سے بات فرمائی، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ دوسرا جو عملی طور پر آپ نے کام کیا، اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں۔ تیسرا جو کام آپ کی موجودگی میں کیا گیا یا آپ کے زمانہ میں کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کی حدیثیں ہیں۔ تو جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ تمام کے تمام قرآن کی شرح ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ صحابہ کرام جس طرح کے قرآن کو حفظ کرتے، اس کو تحریر کرتے، اس پر عمل کر کے اس کو محفوظ کرتے تھے۔ محفوظ کرنے کے یہ تین ہی طریقے ہیں، زبانی یاد کر لیا جائے، اس کو تحریر کر لیا جائے، پھر اس پر بار بار عمل کیا جائے۔ یہ اس کو ضبط رکھنے کے، حفظ کرنے کے طریقے ہیں۔ تو جیسے صحابہ کرام نے قرآن کو حفظ اور ضبط کیا، اسی طرح پیغمبر کے فرامین کو بھی، کیونکہ پیغمبر کے فرامین یہ قرآن کی شرح ہے، تو اس کو بھی انہوں نے زبانی بھی یاد کیا، اس پر عمل کر کے اس کو محفوظ بھی کیا، اور تحریری شکل کے اندر احادیث کو لکھا بھی۔ بہت سارے صحابہ کرام جن کے اسلامی تاریخ کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر نام آتے ہیں، جنہوں نے قرآن کی طرح احادیث کا مجموعہ بھی محفوظ کیا تھا، لکھا ہوا تھا۔ لیکن صحابہ کرام کے دور کے اندر یہ کام انفرادی طور پر تھا۔ انفرادی کا مطلب کہ ہر صحابی نے اپنے طور پر، کسی نے 100 حدیث، کسی نے 200، کسی نے 500، کسی نے کاغذ پر، کسی نے کپڑے کے اوپر، کسی نے چمڑے کی جلی کے اوپر، کسی نے پتھروں کی سلوں پر، جو کچھ دستیاب ہوا ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں اس کام کو سرکاری سطح پر محفوظ کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ حکم جاری کیا کہ جس طرح قرآن کو تمام لکھ کر ایک جگہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کے تغیر و تبدل نہ ہو، تو نبی کے فرامین کو بھی اس طرح لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ حکم جاری کیا تو ہم نے پھر احادیث کے دفتروں کے دفتر لکھ دیے۔ ہم نے بہت زیادہ احادیثیں جتنی ہمیں زبانی یاد تھی ہم نے تمام کی تمام تحریر کر دی، اور احادیث کے ساتھ سند کا رواج بھی امام زہری رحمہ اللہ انہوں نے سب سے پہلے جاری کیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، ان تمام کو تحریری شکل کے اندر محفوظ کر لیا گیا۔ صحابہ کے آخری دور میں اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کچھ باطل فرقے وہ نمودار ہونے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے سازش یہ یہودیوں کی تھی۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ ہم یہ آس امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا قائد اور لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کے چلے جانے کے ساتھ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہم تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے، اس لیے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے کئی انہوں نے پلان بنائے، زہر بھی کھلایا، چکی کا پاٹ گرانے کی کوشش کی اور کئی حملے کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیغمبر کے چلے جانے کے بعد دین کا کام تو اسی طرح پہلے بھی زیادہ زور و شور سے جاری و ساری ہے، نبی کے صحابہ اور اس کے شاگرد جو ہے دن رات ایک کر رہے ہیں اس دین کو جمع کرنے کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے وہ میلوں کے میل سفر کرتے ہیں، ان کو مہینوں کے مہینے سفر طے کرنے پڑے۔ جس طرح کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے لیے، صرف ایک حدیث کے لیے ملک شام گئے ہیں، مدینہ سے چلے ایک مہینہ سفر طے کرتے گئے، ایک مہینہ سفر طے کر کے واپس آئے، اور کتنا عرصہ ملک شام کے اندر عبداللہ بن انیس انصاری کو تلاش کرتے رہے صرف ایک حدیث رسول کے لیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث کے لیے مدینہ سے مصر گئے ہیں، بڑھاپے کا عالم ہے، صرف ایک حدیث رسول کے لیے اتنا لمبا سفر کیا۔ تو یہ صحابہ کرام نے اس طرح سفر کیے۔ یہودی دیکھ کر جل بن گئے کہ یہ تو ان کا تو دین اور ان کا مذہب اور بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک پتہ یہ کھیلا کہ ان کے دین کو گڈمڈ کرو، جیسے ہمارا دین جو ہے وہ اس کی اصل شکل و صورت نہیں رہی، تو یہ اسلام کو بالکل تبدیل کرو۔ دو کام کرو، ایک تو ان کے اندر تفریق پیدا کرو، انتشار پیدا کرو، یہ جو ایک جان ہے نا ایک مٹھی کی طرح یہ ختم کرو، دوسرے ان کے دین کے اندر تبدیلی کرو۔ یہودیوں نے اس کے لیے ایک پلان بنایا، عبداللہ بن سبا کو اس کے لیے تیار کیا، اس کے ساتھ کچھ اور اس کے ساتھی تیار کیے، جنہوں نے اوپر اسلام کا لبادہ اڑا، اوپر سے مسلمان، بڑی بڑی داڑیاں، لمبی لمبی تسبیحاں، بڑے بڑے چولے پہنے ہوئے، بڑے دیکھنے میں مسلمان لیکن اندر سے پورے کے پورے یہودی۔ کیا ایک تو مسلمانوں کا افتراق، انتشار، یہ سب سے پہلے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو اختلاف ہوا اور بعد میں ہوا، یہ تمام انہی کی سازش تھی، وہ ایک دوسرا ہمارا موضوع ہے۔ ایک انہوں نے کام یہ کیا کہ دین کے اندر تحریف، وہ کیسے؟ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑتے اس کے ساتھ لگا دیتے قال رسول اللہ، اپنی طرف سے بات بنائی ہے تو کہہ دیتے یہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ بہت ساری باتیں اپنی طرف سے گڈمڈ کر کے بنا کر جس کے اندر اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، اپنا مذہب، اپنا طرح طرح کے نظریات ثابت کرنے کے لیے گاڑ کر دین کے اندر شامل کر دی۔ اور کچھ جو نبی کی حدیث تھی ان کے آگے پیچھے، شروع میں نبی کا فرمان ہے، اینڈ کے اندر ایک دو لفظ اپنے ٹوچن لگا دیا، کسی کو درمیان کے اندر، مطلب یہ کہ دین کے اندر اس نے گڑبڑ کر دی۔ مسلمانوں کو یہ تصور بھی نہیں تھا، کسی مسلمان کے سامنے کہا جاتا قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ تو جان قربان کر دیتا کہ میرے نبی کا فرمان، وہ تو بس اس کو قبول کر لیتا۔ یہ بات کچھ صحیح حدیث، کچھ اس طرح کی خلط ملط حدیثیں اکٹھی ہوگی، وہ روایات، وہ حدیث جو عین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین تھے، آپ نے فرمائے تھے یا آپ نے کام کیے تھے یا آپ کے زمانہ میں کیے گئے تھے، ان کا نام ہے یہ صحیح حدیث ہے، اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں۔ اور جو درمیان کے اندر اپنی طرف سے ڈگھونسلے لگا کر نبی کی طرف نسبت کر دی گئی، اس کو کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے۔ ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ دیکھو جی توبہ توبہ، یہ کہتے ہیں نبی کا حدیث ضعیف، توبہ نبی کی حدیث ضعیف ہے۔ نبی کی بات ضعیف نہیں ہو سکتی، نبی کی بات کمزور نہیں ہو سکتی، اصل کے اندر وہ بات ہوتی کسی اور کی، یا کسی نے خود وضع کی، اپنے کسی وڈیرے کی بات لی، کسی حکیم کی بات لی، کسی دنا کی بات لی، کوئی اچھی ہے کوئی اس کے اندر درمیان اور ساتھ، تو اس کے ساتھ دم اور لگا دی، نسبت نبی کی طرف کر دی۔ تو یہ ایسی جو ہیں خود گڑ کر نبی کا نام لگا دیا گیا، ایسی باتوں کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ جب تابعین کا دور آیا، امام زہری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس طرح کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو انہوں نے سند کا اجرا کیا کہ جو آدمی بیان کرے کہ یہ روایت یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی، اسے پوچھو کہ تم نے یہ کس سے سنی ہے،
وہ کسی کا نام لے گا نا، اس نے خود تو جو تابعی ہے تبع تابعی ہے، خود تو اس نے نبی کو نہ دیکھا نہ ملاقات کی، وہ بتلایا کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، پھر اس سے جا کر پوچھو کہ تو نے کیسے سنی ہے، تو جھوٹے کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اگر تو وہ کہتا ایک آدمی نے کہا ہے، سنا ہے، فلاں ہے، آواز آئی ہے، بالکل جھوٹ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی ہے۔ اگر وہ بتلاتا کہ میں نے فلاں عبداللہ سے، عبد الرحمن سے، فلاں آدمی، فلاں اس کا باپ، فلاں اس کا دادا، اس سے میں نے سنی ہے، تو محدثین اس کے پاس جاتے، کیا تو نے یہ روایت ہے، یہ حدیث ایسے سنائی ہے؟ اگر تصدیق کرتا کہ ہاں کہ میں نے سنائی ہے، پوچھتے کہ تو نے کیسے لی ہے، وہ آگے والے کا نام لیتا۔ یہ پوری تحقیق، تو جب یہ سند کا یہ جاری ہوئی تو اس وقت بہت سارے لوگ ڈرے کہ ہماری طرح جھوٹ کی نسبت ہوگی، تو حدیث وضع کرنے سے روک گئے۔ لیکن جو 2 نمبری لوگ تھے جن کا کام یہ تھا، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا۔ بہرحال احادیث بہت زیادہ جمع کر دی گئی تھیں، لیکن ان کے اندر صحیح بھی تھی اور ضعیف بھی تھی، دونوں طرح کی۔ امام زہری کے بعد والا یہ دور آیا، ان میں کچھ اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے، ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ صحیح روایات کو الگ اور جو ضعیف قسم کی روایات ان کو الگ کر دیا جائے، جس طرح کہ امام بخاری رحم اللہ، امام مسلم رحم اللہ اور کئی ایک محدثین۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو لاکھوں حدیث یاد تھی۔ امام بخاری رحم اللہ کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، تو 6 لاکھ میں سے انہوں نے صحیح بخاری کے اندر جو تکرار سمیت ہیں تو وہ 7,07,000 کچھ اوپر ہیں، اگر تکرار کو نکالا جائے تو 4,000 بنتی ہیں۔ تو یہ 6 لاکھ میں سے انتخاب کیا ہے، اور 16 سال کی محنت، لمبی محنت۔ تو کچھ محدثین کا یہ نظریہ تھا کہ جو صحیح روایات ہیں وہ بھی اور جو ضعیف ہیں ان کو بھی جمع کر دیا جائے۔ وہ کیوں جمع کی جائیں؟ تاکہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ فلاں صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، اس کا ذوق بیان کرنے کے لیے۔ جس طرح کہ امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابو داؤد ہیں، اسی طرح امام ابن ماجہ ہیں، امام نسائی ہیں، تو انہوں نے روایات صحیح کے ساتھ ساتھ ضعیف روایات جمع کرنے کے کئی ایک مقاصد تھے۔ ایک تو ضعیف کا ذوق بیان کرنا، یا یہ بھی مقصد تھا کہ ہر ضعیف مردود نہیں ہوتی، بعض ضعیف ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر ضعیف کا حکم تو لگا دیا گیا لیکن وہ قابل عمل ہیں۔ ضعیف کی 100 قسم بنائی محدثین نے، 100 قسم، ہر ایک مردود نہیں ہوتی۔ اس کی ایسی مثال سمجھے کہ ایک بیمار آدمی جو اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اس کو کہیں کہ یہ 1 من کا جو توڑا اٹھا کر فلاں جگہ لے جا، یہاں سے یہ 1 من اٹھا اور دروازے تک لے جا، تو وہ بیچارہ چلنے سے عاجز، وہ کیسے اٹھائے گا؟ اگر اسی طرح کے بیمار 5-6 اکٹھے ہو جائیں تو اسی توڑے کو اٹھائیں، کوئی سر سے، کوئی پاؤں سے، کوئی دائیں سے بائیں سے، تو 5-6 وہ بیمار کمزور پھر تو اٹھا کر لے جائیں گے۔ روایت کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ انتہار درجے کے ضعیف جو موضوع ہے وہ ایک چھوڑ کر 100 بھی جمع ہو جائے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن بعض ہوتی ہے اس کے اندر وہم آتا ہے کہ فلاں آدمی، اس کا حافظہ کمزور تھا، اس کا نسیان ہو جاتا تھا، اس کے حافظے کی کمزوری یا نسیان کی وجہ سے روایت کو چھوڑ دیا۔ تو جب اسی طرح کی 5-6-7 آدمی بیان کرتے ہیں تو تمام کو نسیان تو نہیں ہو گیا، تمام کو بھول تو نہیں ہوئی، پھر وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بات ثابت کرنے کے لیے محدثین نے، جو بعد والے سنن ہیں، انہوں نے یہ ضعیف روایات کو بھی جمع کیا، لیکن ساتھ حکم بھی لگا دیا۔ اسی طرح کوئی اور بھی مقاصد ہے کہ لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال اس دور کے اندر احادیث کا مجموعہ جمع ہو گیا، جس کے اندر یہ کتب 6، صحیح بخاری ہے، امام مسلم کی صحیح ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، جامع ترمذی ہے اور سنن نسائی ہے۔ یہ 6 کتابیں، اور اسی طرح باقی اس کے بعد وہ کتابیں بھی تمام وجود میں آ گئی۔ لیکن یہ تمام کے تمام جو 6 کتابیں یا 9 کتابیں یا بہت ساری کتب حدیث جو وجود میں آ گئی تھی، اب ہر ایک کے مسلمان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ لمبا ٹائم لگائے، کسی مدرسہ میں جائے، وہاں 7-8 سال لگا کر اتنی کتابیں پڑھے۔ کاروباری لوگ، ذمہ داران، تاجر لوگ، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔
تو ہمارے اسلاف میں بعض نے یہ محنت کوشش کی کہ ان تمام احادیث کی کتابوں کو سامنے رکھ کر ان میں سے جو عامی مسلمان کہ جو ضروریات زندگی کا پیش آنے والے احکام اور مسائل ہیں ان پر مشتمل ایک احادیث کا مجموعہ جمع کر دیا۔ مثلا عقائد کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اس کے بعد طہارت کے احکام ہے، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، کاروبار، شادی، گمی، نکاح، طلاق۔ تو جس کی یہ ضرورت معاشرے کے اندر درمیانے قسم کے یہ عامی لوگوں کو رہتی ہے، تو وہ تمام کی تمام نہ بخاری جا کر مکمل پڑھ سکتے ہیں، نہ مسلم، نہ تکرار والی روایات، نہ سندوں کا لمبا چوڑا یہ سلسلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پھر ان کتابوں کو ان سامنے رکھ کر کچھ تھوڑی سا مختصر اختصار کر دیا۔ انہی میں سے ایک وہ کتاب ہے جو ابھی جس کا درس اختتامی ہو رہا ہے، یعنی مشکات المصابیح۔ یہ بھی کوئی مستقل الگ کتاب نہیں ہے، بلکہ کتب احادیث، کتب ستہ، کتب تسعہ اور باقی انہی میں سے منتخب کی ہوئی یہ احادیث ہیں۔ اور بعد نے پھر اس کا اور بھی اختصار کر دیا، یعنی اس سے بھی جو بہت مصروف لوگ ہیں زیادہ وہ نہیں ٹائم نکال سکتے، تو اور چھوٹا مجموعہ کر دیا، جس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام، بعد میں اس کا بھی اختصار کر دیا، جس طرح پہلی کلاس میں نخبۃ الاحادیث ہے، نخبۃ الصحیحین ہے۔ تو اس طرح یہ ہر ایک نے کوشش کی کہ دین حنیف کو باقی رکھنے کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے اپنا حصہ ڈالے۔ تو ان کے اندر ایک جو ہماری اب مطلوب اور مقصود کتاب ہے وہ مشکات المصابیح ہے۔ مشکات المصابیح جو کتاب طالب علم نے پڑھی ہے، اساتذہ نے پڑھائی ہے، ادارے نے انتظام کیا ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس کی کچھ وضاحت بعد میں کریں گے، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کن کن کی محنت اور کاوش ہے۔ یہ دو بڑے امام، دو بڑے بزرگ، ان کی محنت اور کاوش ہے۔ یہ دو ہمارے امام ہیں جنہوں نے اس کتاب کو مرتب اور مدون کیا۔ سب سے پہلے ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی ہیں، امام بغوی کے نام سے مشہور ہیں۔ بغوی، یہ بغو ایک علاقہ ہے جو اس کی طرف منسوب ہے، اور خراسان کا یہ علاقہ ہے۔ خراسان کے اندر بغو ایک علاقہ اس کی طرف منسوب ہے، جس طرح ہمارے ہاں یہ مشہور ہو جاتا ہے، یہ لاہوری ہے، یہ ملتانی ہے، یہ اکاڑوی ہے، فیصل آبادی ہے۔ اسی طرح یہ اس طرح کا علاقہ، چونکہ ہم نے وہ سنا گنا نہیں، دیکھا نہیں، اس لیے ہمیں عجیب سا لگتا ہے، تو یہ بغوی اس لیے کہتے ہیں۔ ان کو محی سنہ کا ان کا لقب ہے۔ محی سنہ کہتے ہیں سنت کو زندہ کرنے والے۔ ان بزرگوں نے پہلے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایک مجموعہ لکھا جو شرح سنہ کے نام سے تھا۔ شرح سنہ نبی کی احادیث کو مرتب کیا۔ جب مکمل کیا تو خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو زیارت کے اندر آپ نے ان کو شاباش دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے میری بہت ساری سنتوں کو زندہ کر دیا۔ تو زندہ کرنے والوں کو کہتے ہیں محی سنہ، کہ وہ میرے سنتیں جو لوگ بلا چکے تھے، شادی غمی کے طریقے اور اسی طرح کاروبار کے طریقے، معاملات کے بلا چکے تھے، آپ نے تمام کی تمام لے کر میری بہت ساری سنتوں کو زندہ کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر ان کو محی سنہ کہا کہ آپ میری سنت کو زندہ کر دینے والے ہیں، تو اس لیے ان کا لقب بھی مشہور ہو گیا، محی سنہ کے نام سے یہ مشہور ہے۔ یہ 5ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ 435 یا 436 ہجری کے اندر ہے، اور وفات ان کے 516 ہجری کے اندر ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا تھا، انہوں نے بہت اختصار کیا تھا، اتنا اختصار کیا کہ سند تو حذف کرنی تھی، سند کے ساتھ ساتھ جو صحابی ہے، جو نبی سے بیان کرنے والا صحابی کا نام بھی حذف کر دیا، تاکہ صرف نبی کے فرامین جمع کر دیے جائیں اور اس کے اندر طوالت نہ ہو۔ اور اس کے بعد آگے حوالہ بھی نہیں بیان کیا تھا کہ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کہاں ہے، یہ بھی بیان نہ کیا۔ تو اتنا انہوں نے اختصار کیا تھا،
ان کے پیش نظر یہ تھا کہ احکام بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں اور انتہائی جامع اور معنی اختصار کے ساتھ۔ انہوں نے یہ کتاب مرتب اور مدون کی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے انہوں نے ایک بڑا عنوان قائم کیا جس کو کہتے ہیں کتاب، جو بڑا چیپٹر ہوتا ہے، بڑا عنوان ہوتا ہے، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ کتاب کے ضمن کے اندر آگے چھوٹے چھوٹے اس کے ابواب ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں باب۔ تو پہلے کتاب، کتاب کے نیچے باب، باب کے آگے 2 فصلیں قائم کی تھی، فصل اول اور فصل ثانی۔ یہ امام بغوی رحمہ اللہ نے یہ کام کیا تھا۔ ان کے بعد کچھ عرصہ بعد ایک اور بزرگ آئے ہیں جنہوں نے اس کتاب کی افادیت کو دیکھا، جامعیت کو دیکھا، تو انہوں نے اس کے اوپر مزید کام کرنے کے بارے میں سوچا۔ تو وہ ہیں ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ، جو خطیب تبریزی کے نام سے مشہور ہے۔ تبریز یہ آذربائیجان کے علاقے کا ایک علاقہ ہے، تبریز اسی کی طرف منسوب ہے، امام خطیب تبریزی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے اسی کتاب کے اوپر مزید کچھ کام کیا۔ ایک تو یہ کیا کہ روایت کے شروع کے اندر جو صحابی تھا کہ اس روایت کو نبی سے بیان کرنے والے کون عظیم ہستی ہیں، ان کا نام تلاش کر کے ایک تو پوری روایت کو اصل کتاب سے دیکھا، پھر صحابی کا نام، اس کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا عبداللہ بن عمر ہیں، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو بھی صحابی ان کے نام لکھے۔ ایک کام تو یہ کیا۔ دوسرا، حدیث کے بعد اس کا حوالہ دیا، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کہاں آتی ہے، کیونکہ حوالے کے بغیر تو بات جو ہے وہ اتنی اتھینٹک نہیں ہوتی۔ ایک دور تھا جب حوالے کی ضرورت نہیں تھی، تو جب ان کا دور آیا اس وقت لوگ پوچھتے بھی یہ روایت کہاں ہے، حوالہ بتلانا پڑتا، اگر حوالہ نہیں تو لوگ اس کو قبول نہ کرتے، اس لیے انہوں نے حوالے بھی تلاش کیے۔ ایک کام انہوں نے اور بھی کیا کہ فصل اول اور فصل ثانی کے اندر جو پہلے امام بغوی رحمہ اللہ نے احادیث جمع کی تھی، ان کے اندر کچھ روایتیں ان سے رہ گئی تھی اسی موضوع کے متعلق، اسی باب کے متعلق، تو انہوں نے تلاش کر کے وہ احادیث بھی اس کے اندر جمع کر دی، فصل اول کے اندر بھی اور فصل ثانی کے اندر بھی۔ اور ایک چوتھا کام انہوں نے اور کیا، وہ ہے کہ ایک تیسری فصل الگ سے قائم کر دی۔ امام بغوی نے 2 فصلیں قائم کی تھی، انہوں نے ایک تیسری فصل الفصل الثالث کے نام سے، جس کے اندر بخاری کی، مسلم کی، ترمذی سنن کی، باقی تمام کتب جو ہیں ان کی جو روایت اس موضوع کے متعلق تھی وہ جمع کی۔ تو یہ اس طرح ان 2 بزرگوں کی محنت کے ساتھ یہ کتاب وجود میں آئی۔ امام بغوی نے جو کتاب پہلے لکھی تھی اس کا نام تھا مصباح السنہ، مصابیح السنہ۔ مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے، جس کا معنی تھا کہ روشنیوں سنت کے چراغ، سنت کے چراغ۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ جو اندھیرے چھا چکے ہیں، لوگ رسم و روات، اپنی عقائد و نظریات کے طرح طرح کے بنائے ہوئے ہیں، تو ان تمام اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے یہ کتاب ہے جس کا نام ہے مصابیح السنہ۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ چراغ اگر جیسے پہلے دور میں دیا ہوتا تھا، چراغ ہوتا تھا، وہ یہاں ٹیبل پر رکھ دیں، میدان میں رکھ دیں، کبھی ہوا ادھر سے آئے گی، ادھر آئے گی، کبھی بجھے گا، کبھی اس کی لائٹ ایک طرف ہوگی، تو کوئی محفوظ نہیں ہے، گزرنے والے کا کسی کا پاؤں لگے گا، کسی کا ہاتھ لگے گا، گرے گا بھی۔ تو انہوں نے ان تمام کتابوں یہ اضافے کرنے کے بعد راوی کا نام بھی، حوالہ بھی، اور فصل ثالث بھی، اور فصل اول دوم کے اندر اضافہ بھی کر کے اس کا نام رکھ دیا مشکات المصابیح۔ مشکات کہتے ہیں تاکچے کو، جو دیوار کے اندر ایک تاکچہ اعلیٰ سا بنایا ہوتا ہے، جس کے اندر پہلے دور میں چراغ دیا رکھا جاتا تھا۔ جب تاکچے میں رکھ دیا جائے تو وہ ہوا سے بھی محفوظ رہے گا، کسی کا ہاتھ لگنے سے گرنے سے بھی محفوظ رہے گا، اور اسی طرح اس کے اندر اور اس کی روشنی بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ 3 طرف سے بند ہے، صرف ایک طرف اس کی روشنی کھل رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نام رکھ دیا، یہ ہے مشکات المصابیح۔ تو کیا مانا؟ چراغ دیا، اس کو اٹھا کر محفوظ کر کے ایک تاکچے کے اندر، ایک گلدان کے اندر اس کو رکھ دیا، یہ تھا اس کا معنی۔ امام بغوی اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جو احادیث اس کے اندر جمع اور مرتب کی ہیں، ان کی تعداد 6285 اور بعد میں 6294 بیان کی ہے،
تو یہ اس کے اندر تعداد ہے، اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت فرق بھی آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض نے 2 روایتوں کو ایک شمار کیا ہوتا ہے، بعض نے ان کو 2 الگ الگ شمار کیا ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ فرق آ جاتا ہے۔ اس کے اندر سب سے جو آخری روایت انہوں نے جمع کی ہے وہ ہے بحث بن حکیم عن ابی عن جدہ۔ بحث بن حکیم یہ اپنے باپ حکیم سے بیان کرتے ہیں، عن جدہ یہ دونوں ضمیروں کا مرجع یہ بحث کی طرف ہی ہوگا، تو مطلب یہ ہوگا کہ بحث بن حکیم اپنے باپ حکیم سے بیان کرتے ہیں، اور وہ ان کو وہ دادا معاویہ بن حیدہ سے بیان کرتے ہیں۔ معاویہ بن حیدہ قرشی جو ہیں یہ صحابی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولی تعالی، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر فرما رہے تھے، یعنی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 110 اس کی تفسیر جو آپ نے فرمائی، آیت تھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں سے بہترین ہو۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن کی شرح خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، کیونکہ صحابی کیا فرماتے ہیں، آپ نے اس آیت کی تفسیر فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کی تفسیر آگے والی بیان کی ہے، تو ثابت ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول کا ہونا لازمی ہے۔ آج کل ایک گمراہ فرقہ نکلا ہے جو کہتے ہیں کہ احادیث کی ضرورت نہیں ہے، منکرین حدیث جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بس صرف قرآن ہی کافی ہے۔ مقصد ان کا دین کو کہ ایک طرف لگانا ہے، جب قرآن کہہ دیں کہ سنت نہیں ہے، اب قرآن کا جو چاہے معنی کریں، جس طرح کہ پھر نماز کا معنی کہتے ہیں کہ قرآن کا اندر آیا صلاۃ، تو صلاۃ کا معنی یہ تو نہیں کہ رکوع سجدہ کرو، صلاۃ کا معنی ہوتا ہے سرین کو ہلانا، تو 2 منٹ ڈانس کر لو بس صلاۃ ہو گئی ہے، اپنی طرف سے معنی کیے ہوئے۔ تو حالانکہ قرآن کو احادیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلی قرآن کی آیت کون سی ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی؟ سب سے پہلی نازل ہونے والی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ کس نے بتلایا کہ یہ قرآن ہے؟ یہ حدیث نے بتلایا۔ وہ لمبا واقعہ صحیح بخاری کی روایت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ غار حرا میں جاتے، وہاں کئی راتیں اور دن رہتے، جبریل آپ کے سامنے آیا اور اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، وہ تمام واقعہ، آپ گھبرائے ہوئے آئے، آپ نے فرمایا زملونی زملونی، یہ حدیث ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی واقعہ، اس سے پتہ چلا کہ یہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ تو اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کی پہلی آیت کبھی ثابت نہیں ہو سکتی کہ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، قائم کرنے کا کیا معنی؟ اذان قرآن میں آتی ہے؟ قرآن کے اندر اذان نہیں ہے، اس کے کون سے الفاظ ہیں، کیسے کہی جائے، کون سی نماز کس وقت کتنی رکھتے ہیں، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا کرنا ہے، سجدے میں کیا کرنا ہے، یہ تمام احادیث نے بیان کیا۔ اسی طرح باقی روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تمام احکام قرآن حدیث نے تفصیل بیان کی ہے۔ اگر حدیث کو الگ کر دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اسلام کون سا رہ جائے گا؟ اس لیے یہ انتہائی کہ گمراہ کن نظریات ہیں، یہ کہنا کہ حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی کافی ہے۔ صحیح بخاری کی وہ روایت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا، ایک چودھری آدمی بڑی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، بڑا ہٹا کٹا کھاتا پیتا، وہ اپنے متابعین کو کہے گا، اپنی عوام کو کہے گا، اور جو قرآن کے اندر ہے یہی کافی وافی، اس کو لے لو، جو قرآن کے اندر حلال ہے بس وہی حلال ہے، جو قرآن میں حرام ہے وہی حرام ہے، اور کوئی حلال حرام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا کہنے والا ہوگا، اور فرمایا الا خبردار، توجہ سے سنو، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو جیسے مجھے قرآن دیا گیا ہے اسی طرح قرآن کی مثل مجھے اور بھی ایک چیز دی گئی ہے، اور قرآن کی مثل وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ اذان ہو رہی ہے، بھی ساتھی کہتے ہیں کہ اذان سن لیں۔ یہ تو کہیں بہت دور ہی ہو رہی ہے۔
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة لا حول ولا لا حول ولا قوة ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ بات ہو رہی تھی کہ جیسے قرآن من جانب اللہ ہے، حجت ہے، دلیل ہے اور عمل کرنا لازمی ہے، اس طرح احادیث بھی یہ من جانب اللہ ہے، وحی ہے۔ قرآن وحی مطلوب ہے، حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ تو جو کچھ پیغمبر نے دین کے بارے میں فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنی مرضی سے آپ نے دین کے بارے میں کوئی بات نہیں فرمائی۔ تو اس لیے حدیث کا حجت ہونا، دلیل ہونا، اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ قال انتم تتمون 70 امۃ، آپ نے فرمایا کہ تم 70ویں امت کا تتمہ ہو، تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں، 70ویں درجے پر تم امت ہو اور تم نے 70 پر آ کر یہ تمام درجہ آخری درجہ پر کر دیا۔ انتم خیرھا، لیکن ان تمام پہلے جو 69 گزر چکے ان تمام سے بہتر تم ہی ہو، وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تعالیٰ، اللہ کے نزدیک سب سے عزت اور احترام والے تم ہو۔ بہت سارے انبیاء، رسول اور کتابیں گزری ہیں، ان کی تعداد کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ عام لوگ کہہ دیتے ہیں 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن یہ حدیث یا سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ تو مطلق ہمیں کہنا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہم تمام کو مانتے ہیں، اور یہ کہنا 1,24,000 چونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو یہ عقیدہ بنا لینا کہ میں 1,24,000 کو مانتا ہوں، یہ عقیدہ یہ درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی کہے کہ میرا عقیدہ کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے میں سب کو مانتا ہوں، تو بالفرض اللہ نے 1,24,000 سے کوئی 10 15 20 اوپر بھیجے ہوں، تو اس نے 1,24,000 کو نبی رسول مانا، اوپر والوں کا انکار کر دیا، اور کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح بالفرض 1,24,000 پورے نہ ہوں، اس سے کہ 10 15 20 50 کم ہوں، اس نے یہ کہہ دیا کہ میں 1,24,000 کو نبی مانتا ہوں، تو گویا کہ کچھ غیر نبیوں کو بھی نبی مانا۔ تو یا تو صحیح روایت سے یہ چیز ثابت ہو جاتی تب تو ٹھیک تھی، روایت ثابت نہیں ہے، تو یہ کہنا ہے کہ 1,24,000 یہ بات درست نہیں ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، ہم سب کو مانتے ہیں۔ 70 کا کیا مطلب کہ یہ امت جب وہ 70ویں، اس سے پہلے 69 تھی اور 70واں کا درجہ یہ پورا کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب اہل علم نے یہ بیان کیا کہ بڑی جو تعداد کے اعتبار سے اور اپنے زمانے کے اعتبار سے اور اپنے احکام اور پوری کی پوری شریعت کے احکام اور مسائل ہونے کے اعتبار سے اس امت سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں، اور 69 امتوں میں سے ہر امت کی طرف کئی پیغمبر، کئی رسول، کئی کتابیں بھی آئی ہیں، لیکن بڑی امتیں جو ہیں وہ 69 پہلے گزر چکی ہے۔ جس طرح پیغمبروں میں سے 5 پیغمبر اولو العزم ہیں، تو اس کا یہ تو نہیں مانا کہ باقیوں کے اندر کوئی عزم نہیں تھا، استقلال نہیں تھا۔ تو یہ اس طرح کی یہ خوبی ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے جو 69 امتیں گزری ہیں جو بہت بڑی تھی، ان کا لمبا عرصہ تھا اور پوری کی پوری شریعتیں
شریعت کے احکام ان کی طرف نازل کیے گئے تھے، 70ویں نمبر پر یہ امت محمدیہ ہے۔ اور جس طرح اب قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر رسول نہیں، اسی طرح اس کتاب کے بعد کتاب اور پیغمبر کے بعد پیغمبر نہیں، اس امت کے بعد امت، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جب کتاب اور نبی کوئی اور نہیں آئے گا تو امت کیسے ہوگی؟ جیسے یہ کتاب آخری ہے، پیغمبر آخری ہے، تو یہ امت بھی آخری ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ امت یہ آخر میں آئی تو ان کا وہ آخر میں 70ویں درجے پر آئی ہے تو شاید ان کی شان مقام بھی کم ہوگا۔ فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے حساب اس امت کا لیا جائے گا۔ تو حساب لیا جائے گا تو تیاری بھی کرنی پڑے گی نا۔ ایسے سمجھیں کہ ایک انٹرویو کے لیے 70 آدمیوں کے لائن ہے، نمبر 1 2 3، وہ 70 آدمیوں کے نمبر لائن لگے، سب سے پہلے کا انٹرویو ہے، دوسرے کا، تیسرے کا۔ تو انٹرویو لینے والے افسر جو ہیں وہ کہیں کہ وہ سب سے جو آخری بندہ سب سے پہلے آخر وہ انٹرویو دے۔ تمام سار اٹھا کر دیکھیں کہ یار یہ کون ہے جو سب سے آخر میں آیا، ہم 6 گھنٹے کے لائن لگا کر کھڑے ہوئے انتظار میں ہیں، یہ سب سے آخر میں آیا اور سب سے پہلے، یار یہ تو کوئی خاص آدمی ہے، اس کی عزت احترام ہوگا نا۔ لیکن اس کو بھی تو چاہیے نا کہ جو سب سے آخر سے اٹھا کر پہلے نمبر پر لایا گیا ہے تو وہ بھی اس کے پلے بھی کچھ ہو، یہ نہ ہو کہ 5 سوال کیے جاتا تمام سمن بکمن امید نہیں کھڑا رہے۔ تو کام اس کو بھی تو اس جو شرف اس کو دیا گیا اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تو اللہ نے اس امت کو سب سے آخر میں بھیجا، لیکن سب سے پہلے حساب اس کا ہوگا۔ جب حساب ان کا ہوگا تو سب سے پہلے جنت میں بھی یہ امت ہی جائے گی۔ اس امت کا شرف مقام اللہ نے بہت اعلیٰ رکھا، جس طرح کتاب سے بڑھ کر کوئی اور کتاب اللہ نے نازل نہیں کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی رسول نہیں، اسی طرح آپ کی امت کا شرف مرتبہ اور مقام تمام امتوں سے فائق۔ صحیح بخاری کی روایت کہ اس امت کے اور شرفوں میں سے ایک شرف یہ بھی ہے کہ اگر یہ نیکی کی کیا ارادہ کریں، نیت کریں، صرف نیت کی ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے نیکی لکھ دو۔ میرے پیغمبر آخری پیغمبر کا یہ امتی ہے، اس نے نیت کی ہے نا، نیکی لکھ دو۔ جب وہ نیکی کا وہ نیت کی عمل کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے 1 نہیں لکھنا، کم از کم 10 لکھو، کم از کم 10۔ پھر 10 کے بعد اس کو پھر آگے ضربے ملتی ہے، کسی کی 1 نیکی 20، کسی کی 30، کسی کی 100، کسی کی 200، کسی کی 700۔ یضاعف لمن یشاء، کسی کی 1 نیکی 700 سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے میرا کھجور کا 1 دانہ دیا، قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ یہ تو ہوا نیکی۔ اور دوسرا شرف کیا ہے کہ اگر برائی کا ارادہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے لکھنا نہیں ہے، صرف ارادہ ہی ہے نا، اس نے برائی کی نہیں لکھنا۔ جب یہ برائی کر لے، اللہ فرماتا ہے 1 کی 1 لکھنی ہے، 1 کو 1.5 بھی نہیں کرنا، 2 بھی نہیں، 1 کی 1، اور وہ بھی انتظار۔ اگر یہ معافی مانگ لے تو یا تو اس کو مٹا دو، یا اور خلوص سے معافی مانگ لے ڈر کر، اس گناہ کی جگہ نیکی لکھ دو۔ کیا گناہ ہے، گناہ کے بعد سچی توبہ کی تو گناہ کو مٹا کر وہاں نیکی لکھ دو۔ یہ اس امت کا شرف ہے، نیکی 1 اور کم از کم 10، گناہ 1 کا 1۔ تو کتنے بد نصیب ہوں گے جن کی اکائیاں ان کی دہائیوں سے بڑھ جائیں۔ نیکی 1 کی 10 بنتی جائے، گناہ 1 کا 1 ہے، پھر بھی جن کی نیکیاں کم ہوں اور گناہ زیادہ ہو جائیں، کتنے بد نصیب ہوں گے۔ تو اس امت کو اللہ نے بڑے شرف دیے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے، یہ عمل کرو تو فلاں درجے کی جنت، یہ عمل کرو تو اتنی عبادت، فلاں کرو تو اتنا اجر و ثواب۔ یہ اس امت کا شرف۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس امت کا شرف سنا نا تو پہلے تو دعا کی، یا اللہ ایسی امت مجھے دے دو اتنی شرف والی۔ اللہ نے فرمایا آپ کو نہیں ملے گی، یا اللہ مجھے نہیں ملے تو مجھے اس امت میں شامل کر دے۔ اللہ نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تجھے اس امت میں شامل کر دیا جائے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، قرب قیامت دوبارہ آئیں گے، ایک امتی بن کر آئیں گے۔ کتنا ہمارا شرف، نہ کہ ہم نے عبادت کی، نہ کوئی ریاضت کی، دعا بھی نہیں کی تھی۔ ہم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کرنا، کی تھی کس نے دعا؟ اللہ نے اپنی مرضی سے اتنا سب سے، اللہ کے پیغمبر دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس امت میں ہمیں شریک کر دے۔
اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر اس ذات نے اتنا ہمیں شرف دے دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ آیت کا تھوڑا حصہ بیان کیا ہے، آگے والا حصہ اس کی علت بیان اور وجہ بیان کی کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر کیوں ہے۔ اخرجت للناس، ان کا انتخاب لوگوں میں سے کر لیا گیا ہے، ان کے ذمے وہ کام جو پہلے پیغمبروں کے ذمے ہوتا تھا۔ پیغمبر کس لیے آتے تھے؟ اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت، اللہ کے احکام بتلانے کے لیے۔ تو اب پیغمبروں کا سلسلہ ختم، کتابوں کا سلسلہ ختم، اب وہ کام اس امت کے ذمے ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ کا کام اب یہ امت کرے گی۔ تو ڈیوٹی بڑی سخت تھی، تو اجر و ثواب بھی اللہ نے بڑا رکھا ہے۔ اس امت کا شرف اس وجہ سے تھا کہ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً شرف ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو شرف کیسے ملے گا؟ اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ لازم یہ نہیں کہ علماء کے ذمے صرف یا مدرسے کے اندر جیسے 6-7 سال لگائے وہی کرے، یہ ہر ایک کا ذمہ۔ جو کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، اس امتی پر، جو نبی کا امتی، اس کے اوپر یہ لازمی ہے۔ کون تم خیر امت، تم امت بہترین ہو، جتنا کسی کے پاس اتنا ہی پہنچائے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کسی کو ایک آیت بھی آتی وہ بھی پہنچا دے۔ ایک آیت علماء کو آتی ہے، آیت سے مراد کوئی ایک آیت، کوئی ایک مسئلہ، وہ علماء کو ایک مسئلہ آتا ہے۔ یہ فرمائی آپ نے ایک عامی لوگوں کے لیے۔ ایک جٹ زمیندار کبھی بھی نہ مسجد میں گیا، نہ مدرسے میں گیا، اپنے کاروبار میں رہا، بکریاں چرا رہا کوئی اور، اس کو چلتے پھرتے ایک مسئلہ پہنچ گیا تو اس پر لازم آگے پہنچائے۔ یہ ہے ہی عامی لوگوں کے لیے۔ اس لیے یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہر ایک کے ذمہ ہے۔ تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح مسلم کی روایت۔ ہر ایک سے پوچھا جائے گا، تیرے 4 بیٹے تھے، ان کو سکول کے اندر تو کسی کو 16 سال لگائے، کسی کو 18 سال لگائے، کسی کو فلاں کرایا، تو کیا دین کا بھی اس کو پڑھایا ہے؟ تو کتنا افسوس ہے کہ اس کو MSc کرائی، BSc کرائی، MPhil ہے اور آگے PhD ہے، لاکھوں روپیہ لگا دیا، زمینیں بیچ دی، تو دین کی تعلیم مفت میں تھی، اس کو ناظرہ قرآن بھی سیدھا نہیں ہے، سیدھا ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا۔ اگر میں کہوں کہ ہاتھ کھڑا کرو کہ کتنے آدمی جن کو نماز جنازہ ترجمے سے آتی ہے، چلو جنازے کے دو رکوع، میت کو غسل دینے کا طریقہ کس کس کو آتا ہے؟ علماء کے علاوہ باقی عام میں سے ہاتھ کھڑا کریں نا، جن کو میت کو غسل دینے کا طریقہ آتا ہے، جو علماء آئے بیٹھے ان کے علاوہ کھڑے ہاتھ کھڑا کریں۔ جو ایک آدھا کرے گا وہ بھی ڈرتا ڈرتا، پتہ میرا ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہاں اگر میں یہ پوچھوں ہاں بھی اس موبائل کا پروگرام چلانا کس کس کو آتا ہے، تو میرا خیال یہ سب سے چھوٹا اس کو بھی آتا ہوگا۔ موبائل کے تمام پروگرام جو مجھے بھی نہیں آتے، وہ ہر ایک کو، کوئی 70 سال 90 سال کا بابا وہ ٹچ موبائل رکھتا ہے۔ بوڑھی اماں کو میں نے دیکھا ٹچ موبائل ان کے ہاتھ میں۔ پچھلے سال میں حج پر گیا تو میں جا رہا تھا، 2 بوڑھی امیں مائیں جو ہیں پاکستانی تھی، ایک وہ کھڑی ایسے دعا کر رہی ہے تو دوسری اس کی ویڈیو بنا رہی ہے، تو دعا کے اندر ایسے نا منہ بڑا ٹیڑھا میڑھا کر کے جا رہی، بڑی عاجزی، تاکہ اور ویڈیو بنا کے پیچھے بھیجنی تھی نا، وہ بنا رہی، میں کھڑا دیکھتا رہا، میں کہ بوڑھی اماں ویڈیو بنا رہی ہے، الگ مجھے بنانی نہیں آتی۔ اچھا اس کے بعد پھر دوسری نے موبائل لیا، اب وہ کھڑی ہو کے وہ دعا کرنے لگی ہے، وہ کبھی ایسے دعا کرتی ہے، کبھی ایسے منہ کرتی ہے، کبھی بڑی عاجزی انکساری، وہ ویڈیو بنا رہی ہے۔ بوڑھی امیں جن کو چلنا بھی ان کے لیے مشکل ہے تو وہ ویڈیو بنا رہی ہے، کرنا کی ہے وہ ویڈیو پیچھے آ کر دکھلائیں گی، دیکھو جی ہم نے بیت اللہ کے اندر ایسے دعائیں کرتی تھی۔ تمام کتنا ریاکاری ہمارے اندر رہی ہے، ریا کے علاوہ، شہرت کے علاوہ کچھ پلے ہے ہی نہیں۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام، اور تو اور اپنے آپ کو بھی کبھی تبلیغ نہیں کی، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کی۔ یہ پوچھا جائے گا 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، کیا ان کو دین کا سکھلایا ہے؟ یہ مت کہ صرف مولوی صاحب سے پوچھا جائے گا، صرف استاد سے پوچھا جائے گا، کلکم راعٍ، ہر ایک راعی ہے، باپ سے پوچھا جائے گا، یہ ہر ایک نے خود جواب دینا ہے۔ میرے بھائی ہم نے اپنے اولاد کو اتنا بھی نہیں سکھلایا
کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل کیسے دینا ہے؟ پڑھی نماز جنازہ سو وہ بھی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، پوری زندگی جس اولاد کے لیے پیچھے رلا دی تو ان کو غسل دینے کا بھی طریقہ نہیں، غسل بھی دیا تو وہ بھی غیروں نے، جنازہ پڑھا وہ بھی غیروں نے۔ ایک میرا شاگرد ہے برطانیہ کے اندر، قاری ذکاء اللہ کدھر وہ جانتے ہوں گے ساتھی، انہوں نے مجھے خود لطیفہ سنایا، لطیفہ کیا سچی بات سنائی جو ایک رونے والی بات ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارا ایک ساتھی، اس کا ایک ہی بیٹا، بڑی جائیداد اس کی، مسلمان تھا، نام کا مسلمان، جائیداد بہت، ایک اکلوتا اس کا بیٹا تھا، تو اس نے پہلے برطانیہ سے پڑھایا، برطانیہ کا امریکہ بھیج دیا، امریکہ سے بڑی PhD کر کے آیا، کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ کو اٹیک ہوا، فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم بھی گئے، باقی جو مسلمان تھے گئے بھی، ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کی تجہیز، اس کو تیار شیار کیا، جنازہ قبرستان میں پہنچ گیا، بیٹا گھر بیٹھا ہوا ہے، جنازہ قبرستان میں بیٹا گھر میں بیٹھا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ آپ جنازے میں نہیں جائیں گے، آپ کا باپ کا جنازہ پہنچ گیا تو آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ایسے ٹائم ویسٹ کرنا ہے، مجھے پتہ نہیں وہاں کرنا تو میرے جانے کا فائدہ کہ میں گھر بیٹھا ہوں۔ بیٹے کو یہ بھی نہیں پتا کہ باپ کے اب جنازہ کے کرنا کیا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے، خدا را گھر میں جا کر پوچھ لینا، اپنے سارے بیٹوں کو بٹھانا، جن میں سے کوئی FSC کیے ہوئے، کوئی BSc کیے ہوئے، کوئی MSc کیے، ان تم تینوں چاروں کو بٹھا لینا، ان کو کہنا ہاں بھی بیٹا اگر خدا نہ خواستہ میں آج فوت ہو جاؤں، کل فوت ہو جاؤں، کیونکہ زندگی تو کوئی پتہ نہیں، تو ہاں مجھے غسل کیسے دیں گے، پوچھ کر بتلائیں، تو کیا فائدہ ہو جو آپ کو غسل بھی نہ دے سکیں۔ اچھا جنازے کی دعا سے تو بیٹا سناؤ کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو جنازے میں کیا پڑھو گے؟ انہوں نے کہا بابا بس میں تو قل واللہ ہی پڑھ لیتے نہیں، قل واللہ تو اگے تو ان کو چاہتا ہی نہیں۔ کیسی ہماری عجیب بات ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی بات نہ، اور بعض کا عذر ہوتا ہے یار حضرت صاحب حالات ہی ایسی ہیں، زمانے کی ہوا ہی ایسی ہے، 2-3 بار کہا ہے، جوان بیٹے ہیں تو کہا ہی نہیں مانتے۔ بھائی ٹھیک ہے تو نے 2 بار کہا، 3 بار کہا، لیکن کس ہمدردی سے کہا؟ ایک صرف زبان کی نوک سے چلتے چلتے کہہ دیا چلو جی نماز پڑھا کرو، یا کوئی ہمدردی بھی دل میں تھی؟ اگر خدا نہ خاصا وہی تیرا جوان بیٹا، وہی تیری جوان بیٹی گھر میں ہو، گھر کو آگ لگے، تو اب اس کو بچانے کے لیے تیرے دل پر کیسے سانپ رینگتے ہیں؟ تو نہ تو یہ ملازمت کی، نہ تجھے پیسوں کی، نہ کوئی کاروبار، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، بس یہی حال دعائی مچائے گا میرا بیٹا باجے، میرا بیٹا باجے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کہ میرا بیٹا آگ سے بچ جائے۔ تو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے 1-2 بار کہنا کافی ہے؟ یہ کہہ دینا کہ جوان بیٹا اب میں اس کو کیا کہوں، خدا نہ خواستہ تیرا جوان بیٹا خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو، پھندا لٹکایا ہو، گلے میں ڈالا ہو، تو گزر جا، کہتا جوان بیٹا خود ذمہ دار ہے، میں کیا کروں؟ اس وقت بھی کہا ہے۔ کیسے ہمارے شیطان نے کیسے ہمیں الٹے چکر لگائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی ہم ذمہ دار ہیں، بیٹا چھوٹا ہے بڑا ہے، بیٹی چھوٹی ہے بڑی ہے، بیوی ہے، ہم ذمہ دار ہیں ان کے، کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے، لباسوں کے ہم انتظامات کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو سب سے پہلے اپنے گھر میں شروع کرے، اس کے بعد ایسے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، جیسے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام، اس کے اندر مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ان کو برداشت کرنا یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ صبر کے بغیر کوئی شے بھی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا نا صبر کب تک، انہوں نے کہا کہ نماز جب تک۔ صبر کب تک؟ نماز جب تک، کیونکہ نماز کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فصلی لربک وانحر، اور صبر کے لیے کیا کہا؟ وصبر لربک، صبر کے لیے وصبر لربک اور فصلی لربک، جب تک نماز ہے اس وقت تک صبر ہے۔ اس کے اندر اولاد کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، بیوی کے بھی نخرے دیکھنے پڑتے ہیں، باقیوں کی بھی باتیں سننی پڑتی ہیں، پیغمبروں نے بڑا کچھ سنا ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام، جس قوم کے اندر یہ چیز آ جائے یقیناً ان کے اندر امن و سکون ہوتی ہے، جہاں یہ نہیں ہے تو وہاں امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی صحت کنتم خیر امت اخرجت للناس اس کا مصداق بنائے، کما حق کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو تبلیغ کریں، اپنے آپ کو بھی تبلیغ ہوتی ہے۔
پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے متعلق افراد کو، اسی طرح حلقہ بت جیسے بڑھتا جائے۔ اور جو آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ تم اس امت کا 70واں حصہ ہو، 70واں حصہ تو ہو لیکن خیر و ہا و اکرم و اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ شرف والے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ شرف والا بننے کے توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ شرف والے، خوبی اور کمال والے اس وقت ہوں گے جب یہ ہم عمل بھی کریں گے۔ اگر عمل نہیں ہے، صرف اتنا ہی کہتے رہنا ہم بھی نبی کے امتی ہیں، بس نبی کا امتی ہونا ہی کافی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی کا امتی ہونے کے دعوے عبداللہ بن ابی نے بھی کیا تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا بھی میں بھی نبی کا امتی ہوں، اور بھی بڑے جہمیہ، بڑے قدریہ، بڑے مشبہہ وہ بھی گزرے ہیں، اور بھی منکرین حدیث بھی بے شمار ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی نبی کے امتی ہیں۔ امتی ہونا کافی نہیں ہے، امتی حقیقتاً امتی بن کے دکھلاؤ، عقیدے کی اصلاح، اس کے بعد نماز، صحیح نماز، محمدی نماز۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تیری حنفی نماز تھی یا شافی تھی یا مالکی تھی یا کون سی تھی، محمدی نماز، صحیح طریقے کی، صحیح عقیدہ، صحیح نماز، صحیح روزہ۔ وہ کہاں سے ملے گا؟ احادیث۔ جیسے ہمارے گھروں میں باقی لٹریچر ہے، اخبار ہر گھر میں آتا ہے، لیکن اگر پوچھ رہے ہیں کہ سیرت کی کتاب ہے گھر میں، حدیث کی کوئی کتاب چلو مترجمی، کوئی قرآن کی تفسیر، اگر میں کہوں گا ہاتھ کھڑا کرو کس کس کے گھر میں اخبار روزانہ آتا ہے، ڈائجسٹ سب آتے ہیں، موبائل جو ہے 40 ہزار کا بیٹے بیٹی نے رکھا ہوا ہے، بہانہ یہ کہ یہ پڑھائی کرتے ہیں، آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں، لیکن دین کے لیے ایک چھوٹا پمفلٹ بھی نہیں ہوگا، اگر ہے تو پتہ نہیں کسی وہ کہیں سنبھال کر رکھا ہوا کہ کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے۔ میرے بھائی کیسی ہماری دینداری ہے؟ تو اس طرح کی کامیابی نہیں ہوگی۔ ہر ایک آدمی پریشان ہی پریشان، ہر آنکھ پر آنسو ہیں، ہر آنکھ نمدار ہے، غم ہی غم، پریشانی کیوں نہ پریشانیاں ہیں؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، تو اللہ کے دین کی طرف پلٹاؤ، اللہ کی طرف آؤ، بہترین امت بن کر اللہ کو دکھلاؤ۔ تو باقی یہ کرونا ہے، یہ بیماری ہے، یہ ڈینگی ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب دیکھا نا کالی بارش، وہ گندم کی فصلیں اللہ تعالیٰ نے لٹا دی ہیں، یہ کیا؟ یہ ہمارے اعمال ہے۔ مچھر کیا ہے؟ اس کو ایسے ہاتھ لگائیں تو چوڑا ہو جاتا ہے، لیکن پوری امت جو ہے نام سن کر سویا ہوا بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کرونا کیا ہے؟ اتنا کم چھوٹا سا، اتنا جو عام نظر بھی آنکھ سے نظر نہیں آتا، ہیوی قسم کی، اس کو خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، اور کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، اڑ بھی نہیں سکتا، لیکن پوری دنیا کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو بلا دیا، اللہ کی نعمتیں، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے زندگی کو چھوڑ دیا، یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس سے پہلے لغزشیں غلطیاں ہو گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور ہمیں جس طرح ہم نام کے مسلمان ہیں، جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں میں عبداللہ ہوں، عبد الرحمن ہوں، اکرم اسلم ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں عملی طور پر بھی عبداللہ اور عبد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔